الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ ارے انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الأمی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں محترم خطیب اہل سنت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی وسیم جائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی محبت کے ساتھ مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور یہ فقیر بھی اسی محبت کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں حاضر ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ادھر حضرت کی محبت، ادھر راستے کا رش، ادھر مصروفیات، ادھر معمولات، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرت کی محبت کھینچ لیتی، میں آ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ان کی اس محبت کو قائم و دائم کرے۔ اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی جو خدمات یہ انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسے قبول اور منظور کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی خوش ہوتی ہے، مرکز العلوم اسلامیہ جو حضرت نے قائم کیا اور اس کے تحت جو کام ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس میں مزید ترقیاں اور اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینات دعوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جن اور انسان ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو پھر ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے
کہ جب ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے تو ہم اور کوئی کام نہ کریں. مقصد یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کی جائے. جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہی ہے. تو پھر ہم کوئی کاروبار نہ کریں, پھر ہم کہیں نوکری نہ کریں, پھر ہم دنیاوی کوئی کام نہ کریں, 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہیں. مقصد تو یہ ہے نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اگر کام نہ کریں, جاب نہ کریں, کاروبار نہ کریں, کوئی دنیاوی کام نہ کریں, سارے انسان عبادت میں لگ جائیں, تو پھر یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ دنیا کے نظام کو چلانا بھی ہے, کاروبار بھی ضروری ہے, نوکری بھی ضروری ہے, ذریعہ معاش بھی ضروری ہے. اگر کام نہیں کریں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا, اور پیسہ نہیں آئے گا تو پھر کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہیں نا. قرآن تو کہہ رہے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ کنفیوژن پیدا ہوا کہ ہم کیا کریں, ہم صرف اللہ کی عبادت کریں یا ہم کوئی دنیاوی کام بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ہم دنیاوی کام کریں گے تو اس آیت کے خلاف تو نہیں ہوگا. قرآن تو کہا تمہاری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ عبادت کرو. جب ہم نے اپنا یہ کنفیوژن علماء کی بارگاہ میں پیش کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت, اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں, جو چیزیں عبادت میں ہیں بس ہم وہی کرتے. پھر ہم کام پر نہ جائیں, پھر ہم کاروبار نہ کریں, پھر ہم نوکری نہ کریں, پھر کوئی دنیاوی کام نہ کریں. انہوں نے کہا سنو, یہ خیال تمہیں اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا. یہ اعتراض, یہ کنفیوژن, یہ خیال اس لیے پیدا ہوا تم نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا. اتنا محدود نہیں ہے, وسیع ہے. تم نے یہ سمجھا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت, تم نے یہ سمجھا کہ صرف حج کرنا ہی عبادت, تم نے یہ سمجھا کہ صرف روزہ رکھنا ہی عبادت, تم نے یہ سمجھا کہ صرف تلاوت قرآن عبادت. بلا شبہ یہ عبادت ہے, نماز عبادت ہے اور افضل عبادت ہے, لیکن یاد رکھو رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت, والدین کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت, اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی عبادت, اسلام کے لیے تبلیغ کے لیے کام کرنا یہ بھی عبادت ہے, کسی مدرسے کے لیے پیسہ دینا, تعاون کرنا یہ بھی عبادت ہے, کسی اندھے کو سڑک پار کرا دینا یہ بھی عبادت ہے, بیواؤں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کا مفہوم تو وسیع ہے. کیسے تم نے کہہ دیا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے, یا حج زکات صدقہ تو خیر کی عبادت ہے؟ سنو, مومن کا چلنا پھرنا عبادت, مومن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت, مومن کا سونا جاگنا عبادت, مومن کا کھانا پینا عبادت, مومن کی پوری زندگی عبادت, پوری زندگی عبادت. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ چل یہ تو صحیح ہے کہ والدین کی خدمت عبادت ہے, اولاد کی صحیح تربیت عبادت ہے, رزق حلال کی تلاش میں نکلنا عبادت ہے, لیکن یہ کیسے, اٹھنا بیٹھنا کیسے عبادت, سونا جانا کیسے عبادت؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں. جب آپ سونے کے لیے لیٹیں اپنے دل میں یہ خیال کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لکھتے تھے تو انداز کیا ہوا, اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر سرکار دو عالم علیہ السلام استراحت فرماتے تھے. اس انداز سے سو جاؤ, سونا عبادت ہے. جب راستے سے گزرو تو دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام کس طرح چلتے تھے. دوڑ کر مت چلو, پیر پٹک پٹک کر مت چلو, تیزی کے ساتھ مت چلو, بغیر ادھر ادھر دیکھے ایک دم تیز کے ساتھ گزر جانا
نہیں، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا؟ جب قدم مبارک اٹھاتے تھے تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بلندی سے پستی کی طرف آئے، یعنی کہ بلندی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو دوڑ کے نہیں آ رہا، قدم جما کر رکھتا ہے، آہستہ رکھتا ہے۔ آپ بلندی سے پستی کی طرف آئیں، اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو دوڑ نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو سنبھالیں گے، بچائیں گے، قدم آہستہ آہستہ رکھیں گے۔ کہتے ہیں آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی، اس انداز سے چلو تو تمہارا چلنا بھی عبادت ہو جائے، سونا بھی عبادت ہو جائے، جاگنا بھی عبادت ہو جائے۔ کھانے کے لیے بیٹھو، حضور پر نور علیہ السلام کس طرح کھاتے اور ہم کس طرح کھا رہے ہیں؟ ہمیں اگر مل جائے ہم پلیٹ اپنی بھر لیتے، جتنا کھانا ہو اتنا نکال۔ اب دیکھیں نا مشاہدے کی بات، اگر کھانا مل جائے شادی میں ہو یا کسی تقریب میں ہو، بہت ساری ڈشیں ساری چیزیں اٹھا کر جمع کر لی، ساری چیزیں جمع کر لی، اب بعد میں کھایا بھی گیا، اب جو بچ گیا وہ ضائع ہو یا نہیں ہوا؟ ضائع ہوا نا۔ جتنا آپ کو کھانا ہے اتنا نکل نہیں، ہم یہ سوچتے پتہ نہیں یہ دوبارہ ملے نہیں ملے۔ ایک ڈش جو آئی کباب کی، یہ پتہ نہیں کباب دوبارہ ملے گا نہیں ملے، یہ روز ہمیں ملے گا نہیں ملے۔ جس کھانے پر آپ کی مہر ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں ہے وہ آپ آ نہیں سکتا۔ اگر انسان یہ سوچ لے اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا، ورنہ ہماری کیفیت تو یہ جو ہمارا حکم نہ مانے ہم کھانا پانی بند کر دیں، اس کا رزق بڑھے، اس نے میرا حکم نہیں مانا، اس نے میرا کام نہیں کیا، اس کا کھانا پینا بند ہے۔ خالق کائنات نے اپنے دستے قدرت میں رکھا۔ انسان بعد میں پہنچتا ہے، رزق پہلے پہنچ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں، مشاہدہ کر دیکھ لیں، خالق کائنات کا نظام ایسا ہے، ماں باپ زندگی رزق یہ سب اپنے دستے قدرت میں رکھا۔ انسان اس مقام پر بعد میں پہنچے گا، رزق پہلے پہنچ جاتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی، کھانا پینا کس طرح ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، سونا جاگنا کس طرح ہے، زندگی کے تمام اصول رسول کی سیرت موجود۔ فرمایا میدے کے 3 حصے کرو، 3، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے۔ سانس بھی لینا ہے نا یا نہیں؟ سانس لینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تینوں حصوں میں کھانا ہی بھر لیا، جب کھانا آ گیا نا بس ٹوٹ پڑے، کھا دیا۔ پانی تبدیلی چیز ہے، اپنی جگہ خود بنا لے گا، اور سانس تو اللہ کی مرضی آنا ہی ہے، آنا ہوگا تو آ جائے گا، مرنا ہوگا تو مر جائے گا۔ یہ کیفیت، اس لیے ہر چیز میں اعتدال رکھیے، کھانے پینے میں بھی اعتدال، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان مبارک میں صبح سے شام تک ہم بالکل بھوکے پیاسے کھاتے پیتے ہی نا، روزہ ہے، لیکن اس کے بعد اتنا کھاتے کہ رمضان کے علاوہ اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا جاتے۔ افطاری میں بھی کھاتے ہیں تو اس میں پکوڑے بھی ہوں، تو اس میں دہی بڑے بھی ہوں، تو اس میں پھلکی بھی ہوں، اور اس میں اور کیا چیزیں جو پسند سب جمع کر دی، سب کھا لیا۔ اب جب تراویح پڑھنا ہے رکوع میں گئے تو پھر ڈکارے آ رہے، کبھی لگتا ہے باہر نہیں کرنا ہے، کبھی سجدے سے جلدی سر اٹھا لیا۔ ایک عادت ہوتی ہے نہیں، ہوتی ہے نا۔ اسی لیے جو حفاظ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تراویح میں، وہ کھانا نہیں کھاتے، تراویح کے بعد کھاتے۔ شکم سیری جو ہے یہ سستی کی علامت، کاہلی کی، آپ پیٹ بھر کر کھا لے ملا جائے گی، پیٹ بھرا ہو تراویح میں پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ جو لوگ پڑھاتے ہیں سے آپ پوچھ لیں، تجربہ، خالی پیٹ آپ پڑھیں گے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ رمضان میں اتنا کھاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ اتنا نہیں کھاتے ہوں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اصول،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। अब इसकी मिसाल ये समझें, कोई कंपनी कोई मशीन बनाती है, वो उसके इस्तेमाल का तरीका भी जानती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चले जाएं, एक लैपटॉप लेकर आ जाएं या एक फ्रिज लेकर आ जाएं, जितनी भी चीजें आएंगी उसके साथ एक छोटी सी बुक आएगी। उस बुक को कहते हैं कैटलॉग। उस बुक में क्या है? उस बुक में उस चीज को इस्तेमाल करने का सारा तरीका मौजूद है। होता ही नहीं? आप लोग देखते हैं ना, एक छोटा सा मोबाइल ले आए या एक बड़ा सा फ्रिज ले आए, वो बुक साथ है। जैसे आपने उसका कवर हटाया, उसकी पैकिंग खोली, एक छोटी सी बुक मिलेगी। क्यों? आप नहीं जानते कि इस्तेमाल करना कैसे है। इस कंपनी ने उसे बनाया है, उसे मालूम है कैसे इस्तेमाल करना। अब उसमें लिखा है इस फ्रिज को आप इस्तेमाल करें, लेकिन 15 दिन में एक मर्तबा इसे बिल्कुल बंद कर दें। बात समझ रहे हैं आप? मिसाल आप समझ जाएंगे तो अगली बात मैं कहना चाहता हूं वो समझ जाएंगे। इस फ्रिज को इस्तेमाल करें, चीजें आप उसमें रखें, उसमें दूध रखें, शरबत रखें, पानी रखें, हर चीज को वो ठंडा करेगा। गोश्त रखें, लेकिन 15 दिन में एक मर्तबा उसे बंद कर दे, उसे भी सुकून की जरूरत। मशीन तो है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जल्दी खराब हो जाएगा। 15 दिन में उसको बंद कर दें, उसके बाद उसकी सफाई करें, उसको धोएं, तमाम चीजें उसमें से निकाल कर साफ करें और उसके बाद फिर शुरू कर दें, दोबारा चीजें रखें। है ना ये? और अगर ऐसा नहीं करेंगे, जो उसकी किताबें लिखा है उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, वो फ्रिज जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बिला तशबीह हो तमसील, कंपनी ने एक फ्रिज बनाया, उसके साथ एक किताब भेज दी। खालिक़े कायनात ने हमारा पूरा जिस्म बनाया और इसके साथ कुरान भेज दिया। कुरान भेज दिया, इस कुरान को पढ़ लो और इस मशीनरी को इस्तेमाल करो। उसमें सारे उसूल मौजूद हैं। ये जो हमने तुम्हें जिस्म दिया है, और इस जिस्म के तुम मजाजी मालिक हो, हकीकी मालिक नहीं। इसको इस्तेमाल का तरीका, ये किताब हमने भेज दी जिसका नाम है कुरान मजीद, फुरकान हमीद। इसको पढ़ लो और इस जिस्म को इस्तेमाल करो। आंख को किस तरह इस्तेमाल करना है, कुरान में मौजूद है। कान को किस तरह इस्तेमाल करना है, कुरान में मौजूद है। ज़बान को किस तरह इस्तेमाल करना है, कुरान में मौजूद है। पैरों को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह चलना है, कुरान में मौजूद है। हाथों को किस तरह इस्तेमाल करना है, कुरान में मौजूद है। ये किताब को पढ़ लो और इस जिस्म को इस्तेमाल करो। तो जिन्होंने कुरान को पढ़ा और उसके मुताबिक अपनी नजरों को, अपने कानों को, अपनी जबानों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को उसके मुताबिक इस्तेमाल किया, वही हकीकत में कामयाब है, वही हकीकत में कामयाब हुए। और जिन्होंने उस किताब के खिलाफ इस्तेमाल किया, नाकाम हो गए, मशीनें खराब हो गई। उसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे, खराब हो जाएगी। तो कुरान को पढ़ लो और ये मशीनरी जो बनी गई है इसे इस्तेमाल कर लो। तो अगर इसके मुताबिक इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा सोना जागना इबादत, तुम्हारा उठना बैठना इबादत, तुम्हारा खाना पीना इबादत, तुम्हारा चलना फिरना इबादत, बल्कि मोमिन की पूरी जिंदगी इबादत। हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। तकलीफ का मकसद यही है। एक और मिसाल दूं ताकि बात आपके जहन में बढ़ जाए कि बच्चा जब पैदा होता है, उसको नहीं पता मेरा बाप कौन है, माँ कौन है, बहन भाई कौन, वो नहीं जानता। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, सने शऊर को फुकता है, अब वो तजस्सुस की निगाहों से सबको देख रहा। हमने कहा ये बाप है, उसने मान लिया बाप। हमने कहा ये माँ है, उसने उसी को माँ कहना शुरू कर दी। हमने कहा ये भाई है, उसने भाई कहना शुरू कर दी। हमने कहा बहन है, उसने बहन कहना शुरू कर दी। ये हो गया ना, उसने समझ लिया।
اب اس نے اور چیزوں کو دیکھا تو پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بچہ سوال کرتا ہے نا، ہم بتاتے ہیں کوئی یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ گلاس ہے، یہ سارے سامان کو کر رہا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور ہم کو بتاتے چلے جا رہے۔ جب وہ اور پڑھا، تعلیم اس نے حاصل کی اور آ کر وہ سائنٹسٹ بن گیا، سائنسداں بن گیا، تو اس کا یہ کیا تھا، یہ کیوں میں تبدیل ہو گیا؟ اگر سائنسداں بن گیا تو کیا جو تھا کیوں میں تبدیل ہو گیا؟ پہلے کہتا تھا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور اب کہتا ہے یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے۔ اور اس نے پڑھا تو اتنا آگے بڑھا کہ وہ کہتا ہے یہ سورج کیوں ہے، یہ چاند کیوں ہے، یہ ستارے کیوں ہے، یہ زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ دریاؤں کی روانی کیوں ہے، یہ آبشار کے نغمے کیوں ہے، یہ پھولوں کی مہک کیوں ہے، یہ موت کی چمک کیوں ہے، کتنے کیوں، ہزاروں کیوں ہوئے، پوری کائنات کا کیوں سمجھنا چاہتا ہے۔ سادہ یہی کرتے نا، تحقیق کر رہے یہ سورج کی روشنی کیسے ہے کیوں ہے، یہ چاند کی چاند کیوں ہے، یہ سورج یہ ستاروں کی چمک کیوں ہے، کیوں کیوں، پوری کائنات کا کیوں سمجھنے والا وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ سورج کیوں ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ چاند کیوں ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ستارے کیوں ہیں، وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ زمین اور آسمان کیوں ہے۔ کبھی اس نے غور کیا کہ یہ خود کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ ارے ساری کائنات کا کیوں سمجھنے والا کبھی یہ سوچا یہ خود کیوں ہے؟ ساری کائنات کا کیوں سمجھنا چاہتا ہے اور اپنا کیوں نہیں سمجھنا چاہتا، میں کیوں ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا؟ میرے بزرگوں دوستوں، یہی فرق ہے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے سقاط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے فقاہ بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے ابو علی سینا بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے یہ بڑے بڑے سائنسداں بنے، اور اپنا کیوں سمجھنے والے غوث اعظم گیلانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے سلطان الہند غریب نواز بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے داتا رضا علی ہجوی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مجدد الفسانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مخدوم سمنانی بنے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ چرند کیوں ہے، یہ پرند کیوں ہے، یہ ستاروں کی چمک، یہ پھولوں کی مہک، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہم کیوں ہے۔ تصوف کی زبان میں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کائنات کیوں ہے، یہ دیکھا ہم کیوں ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اپنی تخلیق کا مقصد پورا کیا۔ خالق کائنات ان کو درجات و مراتب عطا کر، کوئی محبوب ربانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی مخدوم سمنانی، ایک ایک درجات اور مراتب ان کو ملتے رہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ سمجھا ہم کیوں ہے، ہماری تخلیق مقصد کیا ہے، یہی اگر انسان سمجھ لے سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اپنی تخلیق کا مقصد، اور ایک بات یاد رکھیے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جب تک اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی رہتی ہے مالک کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل کرتی ہے۔ مالک کی نظروں میں یعنی جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے جب تک اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی ہے مالک کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل کرتی ہے۔ اس کی مثال ایک میں دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک چھوٹا سا پین آپ خریدتے لے کر اس کو اپنی جیب میں لگا لیں۔ پین کا کام کیا ہے؟ لکھنا ہے نا پین کا کام؟ ارے لکھتے نہیں کیا کبھی؟ تو
तो फिर बोलो ना शर्मा की जरूरत। पेन का काम है लिखना, जब तक वो लिख रहा है आप किसको नहीं देते। अगर किसी ने मांगा उसका कैप उतार के दे देते। क्यों? कैप उतार के इसे देते कहीं ये दोबारा कैप लगा के अपनी जेब में लगा ले। जब कैप नहीं होगा तो वो बेचारा ढूंढेगा कहाँ रखूं, अच्छा आपका पहने जी आप ले। ये बहुत से लोग करते हैं इसी तरह। क्यों? आपका काम वो कर रहा है, पेन जिस मकसद के लिए बनाया गया लिखने के लिए वो लिख रहा, किसी को देने के लिए तैयार नहीं, उसको उठाकर कैप लगा के अपनी जेब में। अगर वो पेन खराब जाए, उसकी रिफिल खत्म हो जाए या उसकी निब खराब हो जाए, फिर क्या होगा? बच्चों को दे दे, लो खेलो। जब तक वो काम कर रहा था बड़ों को देने के लिए भी तैयार नहीं, मेरा पेन है मैं लिखूंगा। और जब वो खराब हो गए बच्चों को दे दिए, जब खेलो, बच्चे खेल रहे। बात समझ में आई? जब तक वो पेन जिस मकसद के लिए बनाया गया अपनी तख्लीक का मकसद पूरा कर रहा था, आपकी नजरों में आप उसके मजाजी मालिक, इज्जत और वक़ार आपकी जेब में। और जब उसने तख्लीक का मकसद खो लिया बच्चों के हाथ में, किसी ने यहाँ फेंका, किसी ने वहां फेंका, बाहर उठा के कूड़े में विड़ दिया। बिला तजबी हो तमसील, जो इंसान अपनी तहकीक का मकसद पूरा करता है खालिक कायनात की नजर में इज्जत और वक़ार हासिल करता है। ये सारे बुजुर्गाने दिन औलिया कामिलीन जिनके नाम आज भी जिंदा हैं और वो सितारे बनकर आसमान हिदायत पर चमक रहे हैं, आज भी उनके मनफूजात हमारे लिए महले राह। सिर्फ उनके मनफूजात अगर हम पढ़ लें और पर अमल कर लें तो हमारी नजत हो जाए। ऐसे बुजुर्गान दिन औलिया कामिलीन, उन्होंने ये समझा हम क्यों हैं, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, और उस मकसद को उन्होंने पूरा किया। हमने हर एक के लिए वक्त रखा है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, कारोबार के लिए वक्त है, नौकरी के लिए वक्त है। जिसने तुम्हें पैदा किया उसके लिए भी कोई वक्त है, जिसने पैदा किया उसके लिए क्या वक्त है? आप कहेंगे हाँ जिसके लिए वक्त है। हमने कहा क्या? 5 वक्त नमाज ये अल्लाह के लिए वक्त है। हमने कहा ये इसके लिए वक्त है। कहते हाँ, हमने ये तो उसने रखा है, तुमने क्या रखा? ये 5 वक्त नमाज ये तो उसने रखा है कि तुम 5 वक्त नमाज पढ़ो। तुमने रब के लिए क्या रखा? तुमने कोई वक्त रखा? नहीं, कोई वक्त नहीं। जिसने पैदा किया, जब पूरी दुनिया के लिए वक्त है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, बीवी बच्चों के साथ वक्त, कारोबार के लिए वक्त, नौकरी के लिए वक्त, सोने के लिए वक्त। जिसने पैदा किया उसके लिए भी तो वक्त रखो, उसके लिए भी वक्त रखो। बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन इसी नुक्ते को समझा। उन्होंने दिन मखलूक के लिए और रात खालिक के लिए, दिन मखलूक के लिए, रात खालिक के लिए। कभी रात के आखिरी हिस्से में उठकर वुजू करके मुसल्ले पर बैठकर आंखें बंद करके खुशूर खुजू के साथ इन्नल्लाह जरब लगाकर देखो खालिक कायनात कैसी रहमत नाज़िल करे। कभी उसको याद करके देखो। और आधी रात के बाद वो पुकारता है कोई मांगने वाला कि हम उसे अता करें, है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला कि हम उसके गुनाहों को माफ कर दें, है कोई रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला कि हम उसके रिज़्क़ में बरकत अता करें। उसको पुकार करो, देखो कैसी रहमत नाज़िल करेगा। वही वक्त है मकबूलियत, आधी रात के वक्त, आधी रात के बाद। इसीलिए ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जब हम सो जाते हैं तो अहलुल्लाह बेदार हो जाते हैं, अपनी पेशानियां उसकी बारगाह में झुकाते हैं
ये पेशानी को जमीन पर झुकाते हैं, वो इनके दर्जे आसमान पर बुलंद कर। फिर इनकी कैफियत ये होती है कि जिसके लिए ये हाथ उठाए उसी के ज़फ़र हो। मुल्तान में एक साहिब वक्त आए। अब आप कहें साहिब वक्त कौन है? देखो, जिस तरह ये ज़ाहिरी ओहदे और मनासिब हैं, इसी तरह बातनी ओहदे और मनासिब। आप देखते हैं, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, गवर्नर है, वजीर आला है, वजीर आजम है, सदर है। ये ज़ाहिरी तौर पर है ना, एक मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। इसी तरह बातनी ओहदे और मनासिब भी हैं। साहिब वक्त है, आदाम है, औताब है, नुक़बा है, नुजबा है, अबरार है, अखियार है, क़ुत्ब है, क़ुत्बुल अक़्ताब है, अग़वास है, फिर गौसे आज़म। ये सारे तेरे मर्तबे हैं। साहिब वक्त वो होता है कि एक शहर का इंतजाम उसके हक में होता है। बातनी तौर पर यानी हम उसको नहीं समझ सकते, ज़ाहिरी तौर पर हमें नहीं पता, और इसको वही समझ सकता है जिसकी बातनी आंख खुली हुई हो, या उसका ताल्लुक किसी ऐसे अल्लाह के वली से हो जो उस बातनी निजाम में शामिल हो। आप समझ रहे हो? तो साहिब वक्त जो थे, और ये अब भी होता है, ऐसा नहीं कि अब नहीं, साहिब वक्त हर शहर का अलग होता है और उस शहर का इंतजाम उसके पास होता है। तो मुल्तान के एक साहिब वक्त थे, यानी मुल्तान शहर का इंतजाम उनके हाथ में था। एक अल्लाह के वली जो थे वो सफर करते हुए मुल्तान पहुंचे और उन्हीं के घर में ठहरे जो साहिब वक्त थे, जिनके हाथ में मुल्तान का इंतजाम था वतनी तौर पर। अब इन्होंने क्या किया, जब ये पहुंचे और रात हुई, इन्होंने एक नजर मुल्तान शहर पे डाली। और एक नजर डालने का मतलब समझते हो, ऐसा नहीं कि बाहर निकल के गलियों में घूमे, इलाकों में गए, नहीं। अल्लाह के वली को ही जाने की जरूरत नहीं, बैठे यहां और देखे वहां। एक जगह बैठकर पूरे शहर का जायजा मिले एक नजर में। तो जब उन्होंने जायजा लिया तो शहर की अजीब हालत देखी। लोग फिस्क व फुजूर में मुब्तला, कोई शराबखोरी कर रहा है, कोई जिनकारी कर रहा है, कोई फहशगोई कर रहा है, कोई और गलत काम कर रहा है। सारे शहर में अजीब हालत। अल्लाह के वली ने जैसे ही देखा उसको डराव आ गया, गुस्सा। तो जिनके घर में ठहरे थे, यानी जो मुल्तान के साहिब वक्त थे, जिनके हाथ में शहर का इंतजाम था, तो वो जो मेहमान आए थे वली, उन्होंने उन मेजबान को डांटा, तुम कैसे साहिब वक्त हो? देख रहे शहर में फिस्क व फुजूर हो रहा है, तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, पलट दो शहर को, तबाह कर दो। उन्होंने हुजूर जलाल ना खाइए, थोड़ा सा सर कीजिए। क्या मतलब है? तुम देख रहे हो कि साथी ने शहर को पलटो, तबाह कर दो। उन्होंने कहा अभी आपने अव्वल रात का मंजर देखा है, अभी आखिरी रात का मंजर भी देखिए। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहा एक रात आप मेरे पास गुजार दो, आप जो करें ना शहर को तबाह कर दो, कर दो, इसके रहने वाले जो हैं ये फिस्क फुजूर कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। उनका अच्छा ठीक है, एक रात आप ठहर जाए। ठहरे, अव्वल रात का मंजर तो उन्होंने देख लिया। जब आधी रात गुजर गई, दोबारा मुसल्ले पर हटे और फिर मुल्तान शहर पे नजर डाली। अब जो नजर डाली तो मंजर ही बदला हुआ। अब क्या देखते हैं? कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई जिक्र अज़कार कर रहा है, कोई अल्लाहू अल्लाहू की ज़िक्र लगा रहा है। मंजर ही बदल गया। उन्होंने कहा बताइए पलट दूं क्या इस शहर को? आप फरमा रहे तो पढ़ दो। अब खामोश का हुजूर, अव्वल रात में गुनाह करने वाले
سمجھ میں آئی بات؟ اول رات جو گناہ کرنے والی یہ شہر اسی لیے کیا ہوا ہے کہ آخر رات میں اہل اللہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ آخر رات میں عبادت کرنے والے موجود ہیں۔ میرے بزرگ دوستوں، حقیقت حال بھی یہی ہے، ہم جیسے گناہگار اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں اور آج بھی وہ اپنی راتیں جاگ کر گزار رہے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن نے کہا وہ اللہ کے لیے رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام رکھتے ہوئے۔ حقیقت حال ہی ہے، اگر ہم اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ کے نیک اور برگزیدہ بند گزارتے ہیں، تو ہماری پوری زندگی عبادت ہو جائے۔ آپ نیت کریں، ثواب جاری۔ ابھی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز پڑھی کسی نے؟ پڑھی ہے کسی نے؟ اگر پڑھی تو بتا دیں۔ آپ کہیں گے ٹائم ہی نہیں ہوا تو پڑھیں کیسے؟ لیکن نیت ابھی سے کر لو کہ مجھ فجر پڑھنی ہے، ثواب ابھی سے شروع ہو جائے۔ انتظار صلاۃ، یہ صلاۃ میں داخل ہے۔ اذان ہو جائے، اذان ہوتے ہی اسی وقت نیت کر لو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، ثواب جاری ہے، ہر قدم پر نیکیاں مل رہی۔ خالق کائنات کا یہ کرم ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کریں ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مومن کا چلنا پھرنا عبادت، مومن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت، مومن کا کھانا پینا عبادت۔ ہر کام میں سنت کی نیت کرو اور سنت طریقے سے کرنے کی کوشش کرو، پوری زندگی عبادت ہے۔ ایک صاحب بنایا، اپنے پیر صاحب کو لے گئے، حضور یہ مکان بنایا دیکھ لیجئے، قدم رکھ دیجئے، دعا کر دیجئے۔ پیر صاحب نے دیکھا، چاروں طرف مکان دیکھا روشن دان تھا۔ یہ کیوں بنایا تو نے؟ کہا اس لیے بنایا کہ روشنی آئے، ہوا۔ کہا افسوس، تو نے یہ روشن دان اس لیے بنایا کہ روشنی اور ہوا آئے۔ نیت یہ کر لے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئے تو کیا ہوا نہ آتی؟ اگر یہ نیت کر لیتا یہ بنانا بھی تیرے لیے بات ہو جاتا، بنانا بھی عبادت ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو بھی کام کریں عبادت کی نیت کریں، سنت کی نیت کریں اور سنت طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، وہ کام عبادت ہو جائے گا، کام عبادت ہو جائے گا۔ اور اب تو یہ رمضان مبارک کا رحمت و برکت والا مہینہ جو عنقریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بقیہ دن بلکہ جو دن گزرے اگر وہ لہو و لعب میں گزار دیے تو اب یہ آخری اشرا جو جہنم سے آزادی کا ہے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ مولا جو کچھ ہوا وہ ہو چکا، لیکن اب میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی نماز قضا نہیں کروں، کبھی جھوٹ نہیں بولوں، کبھی غیبت نہیں کروں، کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، میں فحش گوئی نہیں کروں گا، شراب سے، زنا سے، سود سے، ہر قسم کی غلط چیز سے میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ توبہ کر لے گا، سرکار نے فرمایا تائب من الذنب کما ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ دنیا دارالامن ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس توبہ کو ضرور قبول فرما لیں۔ اعتکاف اشرا شروع ہو چکا ہے، لوگ مساجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، حدیث شریف کے مطابق جس نے رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب دیا۔ اعتکاف کرنے والا اس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسا کہ ایک فقیر کسی کے در پہ آ کر پڑ جاتا ہے کہ تو دے گا تو میں چلوں گا ورنہ میں نہیں چلوں گا۔ فقیر چلے آتے نا کسی شیخ کے در پہ، کسی بہت بڑے آدمی کے گھر پہ جا کر پڑ گیا، اس نے ڈیرہ ڈال لیا، جب تک تو دے گا نہیں
नहीं, मैं टलूंगा नहीं। मोतकिफ की कैफियत यही है कि वो अपने रब के घर में आकर मर गया, मौला तू देगा तू जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, ये तो उसकी कैफियत है। और सरकार को पहले ही बशारत दे दी 2 हज और 2 उम्रों का सवाब। और दूसरे हदीस में फरमाया उसको इतनी नेकियां मिलती हैं, इतना सवाब मिलता है कि वाकई ये नेकियां उसने की हैं। ये कैफियत है मोतकिफ हजरात। तो जो मोतकिफ हजरात हैं उनकी खिदमत में भी ये अर्ज है कि वो अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, मुल्क के लिए भी दुआ करें, इस शहर कराची के लिए भी दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखे, सरकार की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत पाएं। आखिर में मैं अपने मोहतरम मुफ्ती वसीम ज़ियाई साहब दामद बरकातुहु दालिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मुबारक मुक़द्दस रात में इस नूरानी रूहानी महफिल इस फकीर को अदू किया। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और इन खिदमात को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और रमजान मुबारक के खैर व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल